اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز موقر حضرات علماء کرام، بالخصوص مسجد حضرت کمل پوش رحمہ اللہ کے قدیم ترین امام، تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 60 سال سے 50 سال کا عرصہ تو مسجد کمبل پوش میں حضرت مولانا حافظ قاری شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے خدمت انجام دی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس مسجد کے لیے، اور آج کی صدارت فرما رہے ہیں. اور مجمع میں بہت ہی معزز، محترم اور سماجی خدمات سے جڑی ہوئی شخصیتیں تشریف فرما ہیں. جناب کوٹے عتیق احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب بابو صاحب آر ٹی نگر سے، اور یوسف پٹیل صاحب، اور ان کے علاوہ دوسری سماجی شخصیات تشریف فرمائیں. جناب محترم صبغت صاحب اور جناب اسلم صاحب. نکاح کے موضوع پر حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا. مجھے اس وقت لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، 2-3 گزارشات ہیں. انجم ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں، ان تمام ذمہ داروں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ نکاح کروا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں. شہر میں بہت ساری انجمنیں ہیں، اللہ نے اس کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس پر شکر ادا کریں. جتنی دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دلہنوں کے جو ذمہ دار بیٹھے ہیں اور جو دولہا یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمارا نکاح یہاں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. عام جو نکاح ہوتے ہیں، ایک نوشہ ہوتا ہے، ہزاروں لوگ شادی میں شرکت کرتے ہیں. وہاں جو شادی میں شرکت ہوتی ہے، عورتیں جو کپڑے اور زیور پہنتی ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہاں جو شادیوں میں شرکت ہوتی ہے، لباس بتانے کے لیے پہلے برقع اترتا ہے، زیور بتانے کے لیے سر سے پلو نکلتا ہے. اور آپ کے نکاح میں یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے دعا دینے کے لیے یہ لوگ یہاں موجود ہیں. آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم لوگ غریب ہیں اس لیے یہاں شادی ہو رہی ہے. اللہ ہی غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں. آپ ہوں، میں ہوں، ہم سب فقیر ہیں. اور دلہنوں سے بھی گزارش ہے، جتنی ایک دلہن، اگر ان کے ذمہ دار مجھے معاف کریں تو وداعی کے بعد کرشمہ جس دلہن کا نام ہے، کوئی اچھا سا پیارا سا خوبصورت سا نام دولہا اور دولہا کے گھر والوں کو بلانے کے لیے آپ رکھ لیں. آپ کرشمہ رہیں، لیکن کسی کرشمے کا اظہار نہ کریں. یہ سمجھ رہے ہیں نا کرشمے کا اظہار کا مطلب؟ عموماً لڑکیوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، شادی ہوئی کیا تو بھی کر، پہلے مرد بنے کو لے کو الگ نکل، یہ سکھایا جاتا ہے. میں تمام دلہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ طے کر لیں یہ میری ماں کا گھر ہے. ماں سمجھیں، ساس نہ سمجھیں، سب آسان ہو جائے گا. اگر آپ ساس نہ سمجھیں، ماں سمجھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ برکتیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اترتی ہیں. اگر آپ کو ساس ہی دکھائی دے، ساس کے چہرے میں ماں دکھائی نہ دے، تو پھر زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے. اور آج کے یہ جو نکاح ہیں، اللہ کرے ہمارے شہر کے ہر مالدار کے گھر یہ میسج جائے
پورے ملک میں غریبی غریبی غریبی، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں. یہ جو پیلس روزانہ آباد ہے، 3.5 لاکھ روپے اس کا کرایہ یا 3 لاکھ روپے کرایہ. مستان صاحب کی تجارت جڑی ہے. معذرت چاہتے ہوئے مستان صاحب سے، پھولوں سے اسٹیج سے جانے کے لیے 2.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ 50,000 25,000. آپ کسی غریب کی شادی کے لیے جا کر پوچھیں، 5,000 دینے کے لیے 100 بار سوچے گا کہاں شادی ہے، کون چھوکرا چھوکری کون، انہوں صحیح غریبان کیا. اور 3 لاکھ روپے شادی محل کو دینے کوئی مسئلہ نہیں. اب ویڈیو تو عام ہو گیا ہے، ہر چھوٹی بڑی جھوپڑی اور محل کی شادی میں ویڈیو. یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. مطلب اس کا جو موجودہ دور میں بعض علماء نے اس کی جو اجازت دی ہے ضرورت کی بنیاد پر ہے. اب انجم ویلفیئر یہ انجمن نکاح کروا رہی ہے. جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، کل کے دن اگر وہ لوگ پوچھیں کہ بھائی ہم نے چندہ دیا تھا، کیا کیا آپ نے، ان کو بتانے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس حد تک اس کی اجازت فیشن بنا ہوا ہے. شادی میں، شادی سے پہلے لڑکیوں کی تربیت آج کے دور میں بہت ضروری ہے. لڑکوں سے بھی میری گزارش ہے، بہت سنبھل کر چلیں. لوگ طلاق پکار دیتے ہیں، کیا بھی ہوا نہیں، حضرت بہت ٹینشن میں، بہت غصے میں تھا، غصے میں ہی طلاق بلاتے ہیں. کوئی پیار میں گود میں بٹھا کے دلہن سے پیاری پیاری باتیں کر کے، بیگم 10 سال مجھے تمہیں پالے میں آپ تم نہ طلاق دے رہے، ایسا بولتا ہے کیا؟ وہ غصے میں ہی سب طلاق دیتے ہیں. اور لڑکیوں کا مزاج ایسا رہتا ہے، کیا کرتی زیاد پکار رہی، پکارو جی، ہمت نہیں، پکارو. یہ جو معاملہ ہے لڑکی کے ذمہ داروں کے لیے بہت ضروری ہے. بچی کے ذہن میں ڈال دیں، جہاں تیرا ڈولا ڈولی جو کہا جا، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے. لیکن ذہن میں ڈالیں، میرا جو گھر تھا یہ تیرا عارضی گھر ہے. اب جس گھر میں جا رہی ہے وہ تیرا مستقل گھر ہے. بیٹی کو یہ سمجھائیں، نبھنا وہی ہے. ہم قربانی کے موقع پر جانور خریدتے ہیں، اس میں بھی ایک تماشا ہوتا ہے. خیر اب وہ موضوع نہیں ہے میرا. یہ نوشاہوں سے گزارش، نوشو محبوب ذرا میری بات سامنے آؤ جی. نوشو سامنے میں جن کا نکاح پڑھایا. قربانی میں جانور لیتے ہیں، جانور لانے کے بعد اسے باندھ کر رکھتے ہیں 2 دن 3 دن. اس کے بعد اسے پتا کھلانا، اسے نہلانا، اس کے ساتھ پیار کرنا. اس سے جب محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد بکرے کو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھے ہوں گے آپ، رسی کھول کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کس کس کے پیچھے آتا ہے؟ بولو کس کے پیچھے آتا ہے؟ بولو مالک کے پیچھے آتا ہے. آپ بکرا قربانی کے لیے لیے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو اس جانور کو جب آپ محبت دیں گے، وہ جانور آپ کا مرید بن جاتا ہے. اور آپ اگر اپنی دلہن کو محبت دیں گے تو کیا امید نہیں کریں گے وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دلہن کی جو ضرورت ہے، جائز ضرورت، اگر آپ پوری کریں گے، وہ اڑوس پڑوس میں تانا جھانکی نہیں ہوگی. لیکن لڑکی کو یہ پوچھنا، تیرے باپ کے گھر میں ایسا تھی کیا؟ تو وہاں نہیں تھی، گھر کو تیرے پاس ہی ہے. آ رہا سمجھ میں؟ اپنا سب کچھ تج کے، ماں بہن بھائی سب خاندان کو چھوڑ کر ایک آپ پر اعتماد کر کے کوئی دلہن، کوئی بچی، کسی کی بیٹی آپ کی بیوی بنتی ہے. لمحہ لمحہ آپ خیال کریں، اگر میں کوئی غلطی کروں گا ممکن ہے میری بیوی معاف کر دے. یاد رکھیں لیکن اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. نوشا کے لیے بہت ضروری ہے کہ زندگی کیسے نبھائی جائے. میں دلہن